بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس ثانی و سبعین سبق 72 تیرے کلام پر بندے نشاور ہوتے دیکھے۔ جولائی صوبہ سندھ میں موسم گرما کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اپنے شہر پیر جو گوٹ سے تقریباً 95 کلومیٹر دور صوبہ سندھ ضلع خیرپور تحصیل نارو کے صدر مقام چونڈکو میں دوپہر کے 1 بجے پہنچ گئے۔ یاد رہے کہ یہ علاقہ پاکستان اور ہندوستان کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ سورج کی تپش اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی اور درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ، ہوا گرم اور پیاس رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بہرحال اپنے شاگرد محی الدین کے ہمراہ چونڈکو شہر سے پانی لینے کے بعد مزید 14 کلومیٹر سفر طے کر کے ضلع خیرپور کی سرحد عبور کرنے کے بعد ضلع سکھر کی آخری تحصیل صالح پٹ کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ میرے شہر سے تقریباً 109 کلومیٹر دور اس گاؤں کو کلمی قرآن کہا جاتا ہے۔ راستہ بالکل پتھریلا تھا۔ گاؤں کی آبادی زیادہ نہ تھی لیکن دکانیں زیادہ تھیں۔ گاؤں کے ایک حصے میں مسجد ہے جو نماز کے لیے کم لیکن قرآن شریف کی زیارت کے لیے زیادہ مشہور ہے۔ لوگوں کی کثیر تعداد ہر وقت اس قرآن مجید کی زیارت کے لیے پورے ملک کے دور دراز علاقوں سے آتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میں جلدی سے اندرونی حصے میں پہنچا تو سامنے شیشے میں رکھا ہوا قدیمی قرآن شریف اپنی اصل حالت میں نورانیت بکھیرتے ہوئے 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج ہم صوبہ سندھ کے ضلع سکھر کے تحصیل صالح پٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہیں۔ اس گاؤں کی وجہ شہرت صرف قرآن مجید ہی۔ سورہ طٰہٰ کھلی ہوئی تھی، پڑھ کر دل کو بڑا سکون ہوا۔ دل نے کہا کہ بس وقت تھم جائے اور میں قرآن شریف کو دیکھتا اور پڑھتا ہی رہوں۔ اسی دوران دیوار پر لگی گھڑی پر نظر پڑی تو نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس لیے نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے خدمت گاروں کو تلاش کرنے میں لگ گیا تاکہ پتہ چلے کہ قرآن شریف کہاں سے آیا ہے اور اس کا ماجرا کیا ہے۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ مسجد کے قریب دکانوں میں سے ایک دکاندار محمد لائق بن محمد اکمال بھمرو نے بتایا کہ وہ اس مسجد کے خدمت گار ہیں۔ ایسا قرآن مجید جس کو ہاتھوں سے لکھا گیا ہو بغیر مشین کے، اس کو بھی کلمی قرآن کہا جاتا ہے، یعنی پاکستان بننے سے پہلے۔ اور یہ شاید اس کی جو کڑیاں ہیں اس واقعے کی، ان پہ زیادہ تبصرہ یہاں کے متولی جو ہیں وہ ان سے بات کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام سر؟ فقیر محمد لائق سنگھ۔ جی، آپ کے والد صاحب کا نام؟ فقیر اقبال سنگھ۔ اس گاؤں کا نام کیا ہے سر؟ یہ گاؤں درگاہ کلمی قرآن کے نام سے منصب ہے۔ جی جی، یہاں پہ یعنی یہاں کی آبادی کتنی ہے؟ تقریباً سر یہاں پر 400-500 گھر ہیں ادھر۔ اچھا، جی 400-500 گھر ہیں۔ جی جی۔ اچھا، یہ یوسی کون سی ہے؟ یوسی لال جوڑے شمبانی، لال جوئی تحصیل صالح پٹ۔ تحصیل۔ جی سر۔ اچھا، یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ سر یہ جب مارشلہ کے دور میں، انگریزوں کے دور میں مارشلہ پڑی تھی نا، جی جی مسجدوں کو آگ لگائی گئی تھی، اس ٹائم سے یہاں پر قرآن پاک پرواز کر کے آیا ہے۔ جی 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 سر۔ اس وقت یعنی آپ کے دادا تھے یا والد؟ ہمارے سر ابھی یہ 4تھی پیڑھی چل رہی ہے اچھا، سر۔ یعنی جی جی۔ پردادا تھے؟ جی سر۔ جی جی، پردادا۔ ان کا نام کیا تھا سر؟ ان کا نام سے پیرانو خان تھا۔ پیرانو۔ جی سر۔ اچھا، ان کے بعد ان کے بیٹے یہاں کے متولی بنے؟ ہاں جی ان سر۔ کا نام کیا تھا؟ ان کا رانو خان نام تھا۔ رانو خان کے جو بیٹے تھے ان کا نام؟ ان کا نام می الفقیر تھا۔ ان کے بیٹے آپ؟ جی جی۔ ماشاء اللہ، یعنی 4 پشتوں سے آپ جی قرآن مجید کی جی خدمت سر، ادھر ہی انجام دے خدمت رہے کر رہے ہیں بس۔ اچھا، یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں جی سر۔ پورے ملک سے آتے ہیں، جی سر۔ یعنی وہ کیا دعائیں مانگنے آتے سر ادھر لوگ دعائیں مانگنے آتے ہیں۔ یہاں پر پاکستان سے تو کیا آؤٹ آف کنٹری سے بھی لوگ ادھر آتے ہیں، زائرین بہت آتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زائرین آ رہے ہیں۔ یہ لنگر سنگر پک رہا ہے، اب ہم بھی ادھر لنگر تقسیم کرتے ہیں۔
रात को सुबह को डेली हम जितने बंदे रहते हैं उनको लंगर हम देते हैं। वो सारा फ्री ऑफ कास्ट? जी जी हाँ, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई भी मतलब। अच्छा, यहाँ पे रिहाइश का इंतज़ाम है जो दूर दराज के लोग आ रहे हैं यहाँ? सर ये सामने हाल बना हुआ है और ये पीछे भी हाल बना हुआ है। ये इधर रिहाइश बिल्कुल फ्री है, वॉशरूम है, पानी की हर सहूलत है, यानी कि बिस्तरा भी हम देते हैं, खाना भी हम देते हैं। अच्छा, हुकूमत की तरफ से कोई यहाँ पे इकदाम किए गए हैं? हुकूमत ने ये अभी हाल दिया है हमें साईं खुर्शीद अहमद शाह ने। जी जी, बाकी बकाया जो हमने अपने खुद अफोर्ड किया है। जी जी, ये आपकी अपनी ज़मीन थी? जी जी, अपनी दादा की ज़मीन है। अच्छा, यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो यानी पैसे आते हैं, कलेक्शन होती है, उसका फिर क्या होता है? उसका इधर ही हम लंगर तकसीम करते हैं, लंगर न्याज में बंदोबस्त करते हैं। एक पेश इमाम है इधर, उसकी भी हम तनख्वाह देते हैं, वो कुरान पाक पढ़ाता है, 5 वक्त नमाज होती है बाजमात, इसी में ये फोर्ड इधर ही होता है। जी 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 सर। अच्छा, यहाँ पे जो दुकानें हैं जी, तो उनसे जो लोग ये लेके जाते हैं चीज़ें, जी सर जी, ये तबरुक के तौर पे लेके जाते हैं? हाँ, गिफ्ट के तौर पर। ये भाई हम दरगाह पे गए थे, कलमी कुरान पे ये लेकर आए हैं। माशाअल्लाह, यहाँ की सौगात जैसे मशहूर होती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। आपने कीमती वक्त में से कुछ घड़ियाँ हमें दी। बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन कराम, आपने देखा कि कुरान मजीद की फ़जीलत हर दौर में रही है। इस कुरान मजीद की ख़ासियत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद इसका ज़िम्मा लिया, जैसे कि 14वें पारे में आया कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही इसे नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं, ताकि उसका कलाम हर दौर में ज़िंदा रहे। आप सबका शुक्रिया। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। उस ज़माने में कहीं पर हिंदू मुस्लिम फसादात के दौरान कहीं से उड़ कर ये कुरान मजीद यहाँ पे आया था। इन दिनों बर सग़ीर पर ताज बरतानिया की हुकूमत थी और उन फसादात को रोकने के लिए पूरे सूबे में मार्शल लगाया गया था। उनके दादा ने इस कुरान शरीफ को इज़्ज़त से मस्जिद में रखा और आज तक पूरे मुल्क से हज़ारों की तादाद में लोग इस कुरान मजीद की ज़ियारत करने आते रहते हैं। अक्सर मौक़े पर देखा गया है कि आग लगने की सूरत में अक्सर कुरान शरीफ उड़कर महफूज जगह पर आ जाते हैं, जैसा कि मज़कूर है कुरान शरीफ में कि हमने ख़ुद इस कुरान को नाज़िल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। बहरहाल मुझे बड़ी खुशी हुई कि सारा दिन सफ़र करने के बाद दिली सुकून मिल गया और मैंने लोगों को उस अल्लाह ताला के कलाम मुबारक पर हाज़िरी भरते और निछावर होते हुए अपनी आँखों से देख लिया। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आप सबका शुक्रिया।